السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ آج اتوار ہے، 6 تاریخ ہے، بہت خوبصورت دن ہے۔ ویسے تو ہر دن ہی خوبصورت ہوتا ہے، یہ دن بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جی، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان خوش قسمت ہے کہ اس کو بڑی کمزور اپوزیشن ملی ہے، کہ وہ اپوزیشن کاری نہیں رہی۔ ہائے صدقے جاؤں وہ شیخ رشیدہ، تیرے اوپر صدقے جاؤں۔ تو جب میں شیخ رشید صاحب کہتا ہوں تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر جی ان کو صاحب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں یار، بندے کو احترام ہی کرنا چاہیے۔ شیدہ ٹلی چونکہ اس کو عمران خان کہتا ہے کہتا رہا ہے شیدہ ٹلی اور چپڑاسی، تو یہ تو اب سرکاری لفظ ہو گئے نا کہ جی میں کہوں جی چپڑاسی نے بیان دیے۔ چپڑاسی کو برے نہیں ہوتے، لیکن یہ عمران خان نے کہا ہے کہ شیخ رشید کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں۔ یہ عمران خان کا بیان ہے بھائی، منصف اوان کا نہیں ہے، عمران خان کا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جناب، اور شیخ رشید نے اس کو کہا تھا کہ اس کے پاس ٹانگے کی سواریاں نہیں۔ اب شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان خوش قسمت ہے کہ اس کو اپوزیشن اتنی کمزور ملی ہے۔ ہائے اوئے صدقے جاؤں، اوئے صدقے جاؤں۔ جب دو کھلاڑی میدان میں لڑتے ہیں نا، پہلوان لڑتے ہیں پہلوان، تو یہ جو اپوزیشن پہلوان ہے نا، اس کے ہاتھ بھی ایسے پیچھے باندھ دیے گئے ہیں، ایسے یہ ایسے نظر آ رہے ہیں ایسے، اور اس کے جو ہے نا وہ ٹانگیں بھی باندھ دی گئی ہیں۔ اور اس نے کہا جی آپ عمران خان سے لڑو۔ اپوزیشن کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے ہیں اور ٹانگیں بھی باندھ دی گئی ہیں، اور کہا جی اپوزیشن سے لڑو، اور پھر بھی وہ نالائق، نکما، نااہل، سلیکٹڈ نہیں لڑ سکتا۔ اور شیخ رشید کہتا ہے جی کہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے، یہ خوش قسمتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر، جو سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر تو نواز شریف ہے، جس کی تقریر پہ بھی تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی وہ ریسلنگ ہے ہی نہیں جو شیخ رشید جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جی کوئی دو پہلوان لڑتے ہیں تو اس میں سے ایک جیت جاتا ہے۔ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، آپ نے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ اور پھر بھی عمران خان کو ہر ہفتے یہ کہنا پڑا ہے 2.5 سال تک کہ فوج میرے نال ہے، فوج میرے نال ہے۔ یہ حال ہے اس وقت جتنی اپوزیشن ہے۔ اس وقت پاکستان میں اتنی بڑی اپوزیشن کبھی بھی نہیں رہی اسمبلیوں میں، کبھی بھی نہیں اسمبلی رہی، کیونکہ 4 ووٹوں کی اکثریت سے عمران جیتا ہے، اور وہ 4 ووٹ بھی کون سے؟ مانگے تانگے کے، ایم کیو ایم سے مانگے ہیں، کاف لیگ سے مانگے ہیں، اور منگوائے گئے ہیں، مانگے نہیں یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، مانگے نہیں منگوائے گئے ہیں۔ اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اتنی کمزور ہے، پھر بھی کہتے ہیں۔ کیس پہ کیس تم بنا رہے ہو، کیس پہ کیس، ایک کیس ایسے سر اٹھاتے ہیں دوسرا بنا دیتے ہیں۔ کل سعد رفیق کے اوپر ایک اور کیس کھول دیا ہے کہ اب یہ باہر نکل آیا ہے، ضمانت سپریم کورٹ نے لی ہے، ایک اور نکالو۔ یہ بھی نہیں کہ اکٹھے نکالیں، کیس بھی جب ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا نکالتے ہیں۔ نواز شریف کے اوپر بھی ایک ختم ہوتا ہے دوسرا نکالا ہے، شہباز شریف کے اوپر بھی ایک ختم ہوتا ہے دوسرا، اور مریم کے اوپر بھی ایک۔ اور تم تو جناب یقین کرو آزاد کھول دیا جائے تو یہ جسٹس پارٹی بھی تمہاری اپوزیشن کھل کے کرنے لگے نا، اور تمہیں پیچھے سے سپورٹ نہ ہو، پیچھے سے تم سپورٹ لیتے ہو ہمیشہ، تو تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تمہارا تو یہ ہے، زیرو ہو، زیرو۔ کہیں سڑک پہ باہر نکل کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو، کتنا تم نے عوام کو ایک سکھ نہیں دیا جو میں گنتی میں گنوں۔ چلیں جی 5 سکھ ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5، 5 میں سے ایک سکھ بھی نہیں دیا۔ آپ نے 20 اور 10 دکھ ہی دیے ہیں، دکھ ہی دیے ہیں، دکھ ہی دیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کمزور ہے، کمزور اپوزیشن ہے۔ ذرا اپوزیشن کو تم ایک ہفتہ تو ذرا کھلے آؤ، بغیر سپورٹ کے، بغیر سہاروں کے۔ تمہارے پاس تو گن ہے اور اپوزیشن نہتی ہے، پھر بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اور شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں جناب اپوزیشن لیڈر کمزور ہے۔ میڈیا کا کیا حال کر دیا ہے تم نے دیکھا ہے؟ میڈیا کا جو میڈیا کے اوپر ذرا سا بولتا ہے اس کے اوپر پابندی ہے۔ کتنے صحافی ہیں، میر اس کی حامد میر کی تو میں مثال ہی نہیں دے رہا نا، تو کیونکہ لوگ لے جائیں گے کہ نہیں جی اس نے اداروں کے خلاف بولا ہے۔ وہ ڈاکٹر دانشور، مطیع اللہ جان اور اس طرح کے کتنے صحافی ہیں جن کے اوپر پابندی ہے کہ وہ کسی ٹی وی چینل پہ نوکری بھی نہیں کر سکتے، ان کو جاب بھی نہ دی جائے۔ اب حامد میر کو کیسے نکالا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس نے کوئی غلط کام کیے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کرو، لیکن آپ نے تو اس کے رزق کو پکڑ لیا ہے، کرو ایف آئی آر۔ اس نے غلط کام کیا ہے اگر تو اس کے اوپر ایف آئی آر کرو، کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے میڈیا کو بھی مکمل کیپچر کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ حکومت کے خلاف تو اتنی خبر بھی نہیں آتی۔ اور ابھی شہباز گل لگا ہوا تھا، آئیں بائیں شائیں پنجابی انگریزی اردو میں ملا کے ساری وہ کر رہا تھا، اور اس کی ہر 50 کے 50 چینل اس کو دکھا رہے تھے، اور ٹوٹل بونگیاں ہی بونگیاں بالکل، کہ وہ سائلنٹ کیوں ہیں اور وہ خاموش کیوں ہیں، چچی بھتیجی ہیں فلانا۔ کوئی ایک کام کی بات اس نے نہیں کی، لیکن 50 کے 50 چینل اس کو دکھا رہے ہیں۔ جبکہ جب نواز شریف کی حکومت تھی، عمران خان اپوزیشن کر رہا تھا، تو عمران خان کو چھینک بھی آتی تھی نا، وہ بھی دکھاتے تھے کہ ہون عمران خان نوں نیچ چاہیے۔ ویسے تو نیچ چاہیے جی عمران خان نوں، نیچ دے بڑے مطلب نے یار، نیچ چاہیے جی عمران خان کو۔ وہ بھی ٹی وی ہمارا دکھا رہا ہوتا تھا نا، کنٹینر پہ طاہر القادری نے تقریر کی، وہ دکھا رہا ہوتا، ان کے ڈانس دکھا رہے ہوتے تھے، سارا کچھ دکھا رہے ہوتے تھے۔ تو تم نے تو جناب اداروں کو تباہ کیا ہے، اداروں کو تباہ کیا ہے۔ آج اپوزیشن لیڈر کی تقریر تک ہم نہیں سن سکتے۔ تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے، تقریر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تقریر ہم نہیں سن سکتے۔ وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، اب جی وہ غدار ہے، اس کی تقریر منع ہے۔ کہ تقریر کیوں منع ہے؟ عمران خان کے اپنے فلسفے ہیں نا کہ جی وہ مفرور ہے اور مجرم ہے۔ تو بھئی مجرم اور مفرور تو یہ شاہ محمود قریشی بھی ہے، اسد عمر بھی ہے۔ عمران خان آپ نے بھی جو حلف لیا ہے وہ اس وقت آپ مفرور تھے، آپ کی اب بابر اعوان نے کیس کر کے آپ کو بری کروایا ہے، اب یہ وزیر اعظم بننے کے بعد 1.5 سال کے بعد۔ تو جناب عالی یہ تانے مارنا کہ اپوزیشن کمزور ہے، اور یہ وہ کوئی اپوزیشن کا لیڈر بتاؤ جس کو آپ نے چھوڑا ہو بغیر مقدمے کے۔ یہ ہم اتنی ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں ہر روز ڈر لگا رہتا ہے کہ جی کل ساڑھے تے کیس بنے گا اور آج بنے گا، اور آج ویڈیو ایدو تے پابندی لگے گی اور کل ایدو تے پابندی لگے گی۔ ادھر جمہوریت نہیں ہے بھائی، جمہوریت آپ نے زیرو کر دی ہے، زیرو۔ ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں آپ۔ بتا دے، کوئی بتا دے میڈیا آزاد ہے، کوئی بتا دے، کوئی بھی سرکردہ لیڈر جو ہے نون لیگ کا، وہ اس کے اوپر پرچہ نہ بنا ہو، مجھے بتا دے۔ سرکردہ لیڈر ہو اور اس کے اوپر پرچہ، اتنے ظلموں کے باوجود بھی تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، رات کو تمہیں نیند نہیں آتی۔ اوئے شہباز شریف جناب خاموش کیوں ہے؟ آج جو شہباز گل کی پریس کانفرنس ہے کہ اے جی خاموش کیوں نے؟ انہوں دی خاموشی بھی ان کو جو ہے نا وہ کھاتی ہے۔ اب ہن میں نہیں روندی، میں نوں ویکھ کے لوگ روندے نے۔ خاموشی بھی جو ہے نا، خاموشی وہ بھی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے جناب شہباز گل صاحب۔ آپ کو بتا دیں، آپ کو خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے نا، یہ سب لوٹنے والے ہیں، آئے دن اس کے سکینڈل نکل رہے ہیں۔ اور شیخ رشید کو پوچھا گیا کہ تم نے زمین کتنے میں بیچی، کہتا ہے میری زمین میری مرضی، میں نہیں بتاتا۔ اس کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب عمران کی یہ کشتی ڈوبنے لگے گی نا، سب سے پہلا جمپ شیخ رشید نے لگانا ہے۔ جس طرح یہ ایٹم بم کے دھماکے ہوئے تھے تو کہتا ہے جی میں نے تو صبح ہی فلائٹ پکڑی اور میں گیا، اور میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیمیکل پھیل جائے گا اور یہ وہ،
اور وہاں جا کے گیا کسی ملک میں، وہاں یہ خود اتنا دلیر ہے اور باتیں کرتا ہے جی کہ دھماکے تو میں نے کیے ہیں اور یہ ہے وہ، خود اس کی ویڈیو موجود ہے کہ دھماکے والے دن یہ صرف اس وجہ سے بھاگا تھا کہ کہیں جی ایٹم بم کا جو اس کے بقول کوئی کیمیکل لیک ہو گیا تو پھر میں مر جاؤں گا۔ شیخ رشید اتنا بہادر ہے۔ تو جناب یہ تانے جو تم مار رہے ہو اپوزیشن ہے ان کو ذرا کھلا چھوڑو، پھر دیکھو کتنے 2 اور 2 4 کی طرح کھلا چھوڑو نا، میدان میں آؤ، رنگ میں آؤ، کھلا چھوڑ کے شہباز شریف کے بھی ہاتھ چھوڑو اور ان کے ہاتھ چھوڑو۔ آپ نے ہاتھ تو سب کے باندھے ہوئے ہیں، چاہے پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ہو، چاہے شہباز شریف ہو قومی اسمبلی کا، چاہے نواز شریف ہو، چاہے شاہد خاقان عباسی ہو، سعد رفیق ہو، حسن اقبال ہو، کس کے اوپر آپ نے پرچہ نہیں بنایا، کس کے اوپر FIR نہیں دی؟ اور تم خود دودھ کے دھلے ہو، صادق اور امین ہو۔ یار ہم نے تو سنا تھا 1400 سال پہلے صادق اور امین صاحب کا لفظ، ہم نے یہ صادق اور امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنا تھا کہ صادق اور امین وہ ہیں، اور اب یہ صادق اور امین یہ آ گیا ہے جناب، 1400 سال کے بعد یہ آیا ہے۔ ثاقب نثار صاحب تیرے بھی قوم پہ بڑے احسان ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب کی یہ بات کو میں جو ہے نا مسترد کرتا ہوں، جو وہ کہتا ہے کہ اپوزیشن بڑی کمزور ہے اور یہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے۔ کوئی اپوزیشن کمزور نہیں ہے، تم مانگے تانگے کی حکومت ہے، تم پھر بھی کمزور کھڑے ہو، حکومت رہتے ہوئے بھی کمزور ہو، تمہیں ہر روز نیند نہیں آتی کہ اے نہ ہوئے کہ صبح اٹھیے تے جناب مسئلہ ہی گول ہویا ہوئے ہیں، صبح اٹھیے تو مسئلہ اے نہ ہوئے کہ سویرے اڈیالہ جیل پہنچ جائیے، بنی گالا تو اڈیالہ نہ پہنچ جائیے۔ آپ کو تو یہ روز یہ خدشہ ہوتا ہے حکومت میں رہتے ہوئے، ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ ساری اپوزیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اپوزیشن کر رہے ہو، پھر بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔